اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور معزز سامعین کرام، آج 10 محرم الحرام ہے. گزشتہ جمعے کو حضرت حسنین کریمین کی سیرت کے اوپر گفتگو ہوئی تھی اور انہی کا موضوع چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں اس طرح پیارے اور محبوب. آج 10 محرم الحرام ہے اور ہم سب اس سے واقف ہیں کہ آج کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے. اس کا پس منظر کیا تھا، یہ لڑائی کیوں ہوئی؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئے تھے تو وہاں 3 قبیلے یہودیوں کے رہا کرتے تھے: بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہماری اور آپ سے کوئی لڑائی نہیں رہے گی، اور اگر کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو آپ ہمارا بھی ساتھ دیں گے، اور اگر آپ کے اوپر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن انہوں نے بدعہدی کی. جب مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے تو یہ لوگ ان کے ساتھ مل جایا کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکالا اور خیبر میں آباد کیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خیبر سے بھی نکالا اور حدود حرم سے بھی باہر کر دیا. یہودی شروع سے ہی مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں اور یہ مسلمانوں کا کبھی بھلا نہیں چاہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. ان لوگوں نے کوئی جرات نہ کی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اسلام خوب پروان چڑھا، فتوحات ہوئی، بہت سے صوبے فتح ہوئے، شہر فتح ہوئے اور اسلام پروان چڑھتا گیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا. 6-7 سال بڑھیا حکومت چلتی رہی، اچھی حکومت چلتی رہی. یہودیوں میں سے ایک عبداللہ ابن سبا جو ان کا سردار ہے، یہ مسلمانوں کا بھیس بدل کر کے جو نو مسلم ہوا کرتے ان کے پاس آتا اور لوگوں کو ورغلانا چالو کرتا اور کہتا کہ یہ تو خلافت علی کی حق میں ہونی چاہیے کیونکہ علی ہی اس کے اہل ہیں، اور یہ ابو بکر، عمر، عثمان ان لوگوں نے تو غصب کر لیا ہے. اور یہاں تک کہتا کہ علی کے پاس تو علم الغیب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ حضرت علی کے پاس ہے. اور 9 مسلموں کو یہ ورغلاتا تھا، بہلاتا تھا. کہیں کو مصر میں جاتا، وہاں کے مسلمانوں کو ان کے خلاف بھڑکاتا، کہیں دوسرے صوبے میں جاتا، ادھر کے مسلمانوں کو ان کے خلاف بھڑکاتا. اس طرح یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کامیاب ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھی لوگ شامل ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھی شامل ہوئے. ان کے درمیان بھی جنگیں ہوئی، اس میں بھی بہت مسلمان شہید ہوئے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کیا. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا
19 سال تک جو ہے خلافت کی اور اسلام جو ہے پروان چڑھتا رہا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے والا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو موجود تھے اس وقت ان لوگوں سے مشورہ کیا۔ ان لوگوں کے لیے مشورے میں کہا کہ ٹھیک ہے، یزید کو جو ہے خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا نہ ہو، جھگڑا پیدا نہ ہو۔ بہت سے مسلمان ناحق جو ہے قتل ہوئے، جھگڑے ہوئے۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ اسلام پھیلتا رہے اور پوری دنیا میں جو ہے پھیلتا رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس نیت سے یزید کو خلیفہ بنایا، ان کی اور کوئی نیت نہیں تھی، اور ہمیں ان کی نیتوں پر شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور جو صحابی موجود تھے ان کی رائے کے اوپر حضرت امیر معاویہ نے یزید کو جو ہے خلیفہ بنایا۔ اس وقت یزید ان بدکاریوں کے اندر ملوث نہیں تھا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، یزید خلافت کے اوپر بیٹھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور جو صحابی وہاں مدینے کے اندر موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ سب کے سب وہاں موجود تھے۔ اور وہاں کے گورنر ولید بن عتبہ، یہ نرم مزاج تھے، نرم دل کے تھے، وہاں پر گورنر موجود تھے مدینہ المنورہ میں۔ یزید نے پیغام بھجوایا، خط بھجوایا کہ سب سے پہلے جو ہے ان صحابیوں کا جو ہے بیعت لی جائے، ان سے ہماری بادشاہت کی، ہماری خلافت کی۔ ولید بن عتبہ نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان صحابیوں کو بلایا اور کہا کہ یزید آپ کی بیعت چاہتا ہے، آپ لوگ بیعت کر لیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں جو ہے سوچنے کا مشورہ دیا جائے، ہمیں سوچنے کے لیے وقت دیا جائے۔ رات کے وقت میں بلایا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہاں سے مہلت لے کے نکلے اور شام ہی رات ہی میں سفر پر نکلیے مکہ مکرمہ کی طرف۔ جب مکہ مکرمہ کی طرف نکل لیے تو کوفہ والوں کو اطلاع ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ابھی بیعت نہیں کی ہے، یزید کی کو بادشاہ ابھی نہیں مانا ہے۔ اور اس وقت جو ہے کوفہ کے اندر گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، جو صحابی، ایک صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ تو کوفہ والوں نے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ یہاں آ جائیے، یہاں پھل پک چکے ہیں، جوان لڑکے آپ کے دیدار کے لیے ترس رہے ہیں اور بچے آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 12,000 اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 18,000 خط لکھے، بوریوں میں بھر بھر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خط آئے۔ کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جانے کا ارادہ کیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے ان کو روکا کہ آپ وہاں نہ جائیں، انہوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی دھوکہ دیا، یہ آپ کو بھی دھوکہ دیں گے۔ لیکن اتنے خطوط آئے تھے، اسی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ دھوکہ نہیں دیں گے، اب اتنے خط آ رہے ہیں، ہمارا جانا وہاں مناسب ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہا کہ ایسا کریے کہ اپنا کوئی نائب بھیج دیجیے تاکہ وہاں کا حال کا جائزہ لے لے، اور جب حالات سازگار ہوں تو آپ کو بلائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا کوفہ میں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، ابھی وہاں حالات بالکل سازگار ہیں۔ مسلم بن عقیل جیسے ہی مسجد میں پہنچے، 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی کہ آپ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلائیے، ہم ان کو جو ہے یہاں بادشاہ بنائیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کو خلیفہ بنائیں گے۔
یہ خبر یزید کو پہنچتی ہے تو یزید فوراً گورنر بدل دیتا ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد ظلم و بربریت میں مشہور تھا، بہت ظالم گورنر تھا، بصرہ کا اس وقت گورنر تھا۔ تو یزید نے فوراً جو ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی بیعت کو جب سنا، فوراً جو ہے گورنر بدلا کہ آپ جو ہے کوفہ میں بھی جائیے، کوفہ کے بھی گورنر ہیں، بصرہ کے بھی گورنر ہیں۔ وہاں یہ عبید اللہ بن زیاد نقاب اوڑھ کے پہنچا تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں، لوگوں نے اس کے آس پڑوس میں بھیڑ لگا دی۔ جب اس نے نقاب کو کھولا اس نے کہا کہ میں یہاں کا نواب نیا گورنر ہوں، عبید اللہ ابن زیاد میرا نام ہے، آپ ہم سے واقف ہیں کہ میں کتنا ظالم ہوں، لہذا جس کی آپ نے بیعت کی ہے اگر آپ نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تو ایک ایک کو ماروں گا، ایک ایک ان کو ماروں گا، جو بھی ان کے ساتھ ہوں گے سب کو مارا جائے گا۔ اور یہ حکم دے دیا کہ جن کے یہاں اگر یہ مل گئے مسلم بن عقیل ان کو بھی ختم کیا جائے گا۔ اب ان کی تلاش جاری ہو گئی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی۔ ایک آدمی نے عروہ ان کے گھر انہوں نے پناہ نہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے۔ جب اس کو معلوم ہوا عبید اللہ بن زیاد کو کہ عروہ کے گھر پر جو انہوں نے پناہ لی ہے تو عروہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جن کے ساتھ 40,000 لوگ کوفہ والے تھے، اب ان کے عبید اللہ بن زیاد کے مقابلے میں گئے، انہوں نے جس کے ساتھ ہم نے پناہ لی اس کو قتل کر دیا ہے، اب ان کا بدلہ لیں۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے جب دیکھا کہ لوگ مسلم بن عقیل کے پیچھے آئے ہیں، اس نے تلوار نکالی، کہا کہ یہ تمہارا تحفہ ہے، میں تم سب کو جانتا ہوں اور تم سب کو ایک ایک کو قتل کروں گا۔ کوفہ والے سارے کے سارے مسلم بن عقیل کے پیچھے سے ہٹ گئے، اب تنہا مسلم بن عقیل رہ گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو خط بھیج چکے تھے کہ آپ آ جائیے، حالت بھی سازگار ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ نکل چکے تھے کوفہ کی طرف۔ ابھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ جب راستے میں ہوتے ہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب واپس چلنا چاہیے، لیکن وہاں ان کے ساتھ میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بھائی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم واپس نہیں جائیں گے بلکہ ہم انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لے کر کے کوفہ کی طرف چل رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں۔ ادھر یزید کو خبر ہو جاتی ہے تو عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا اس نے جو ہے عمرو بن سعد کو لشکر لے کر کے بھیجتے ہیں، عمرو بن یزید کو پہلے بھیجتے ہیں 1000 کا لشکر لے کر کے، آپ ان کو جو ہے راستے میں روکیے جا کر۔ اس کے ان کے پیچھے عمرو بن سعد کو 4000 کا لشکر لے کر بھیجتے ہیں، کہاں وہ 72 آدمی تو کہاں یہ 5000 کا لشکر پہنچ گیا۔ عمرو بن یزید یہ بھی نرم مزاج تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکا، کہا کہ آپ جو ہے عبید اللہ بن زیاد کی بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کر لیں، آپ کو جو ہے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارا یہ یزید کا معاملہ ہے، ہمیں جو ہے آپ ان کے پاس بھیج دیجیے، یا ہمیں مدینہ منورہ جانے دیجیے، یا کہیں یہ ایسی سرحد کو گھیر دیجیے جہاں ہم کافروں سے لڑائی کریں اور جو ہے ان سے قتال کریں۔ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کے ساتھ یہ دیتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ قتال کریں، مسلمان کا خون بہائے۔ تو عمرو بن یزید نے سوچا کہ یہ تو بڑھیا پیشکش کر رہے ہیں، تو عبید اللہ بن زیاد کے پاس خط لکھا گیا کہ یہ آپ مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے جانے دیا جائے یا یزید کے پاس بھیج دیا جائے، ہم ان سے معاملہ نپٹ لیں گے۔ وہاں عبید اللہ بن زیاد کے پاس جو ان کا وزیر ذوالجوشن، سمر بن ذوالجوشن، اس نے کہا کہ اگر انہیں چھوڑ دیا جائے گا تو یہ پھر آپ کے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں، لہذا آپ ہی ان کی بیعت لیجیے، اور اگر بیعت نہ لے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے سمر ذوالجوشن کو حکم دیا کہ لشکر لے کر کے جاؤ اور ان کی جو ہے بیعت لو جا کر۔
شمر ذوالجوشن جاتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں وہاں کھڑا ہوتا ہے. عمرو بن سعد کا لشکر ہے، حر بن یزید کا لشکر ہے، اب پیچھے سے ذوالجوشن پہنچتا ہے. یہ بیعت نہ لینے کی وجہ سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے پانی بند کر دیا جاتا ہے کہ جب تک آپ بیعت نہیں لیں گے آپ کا جو ہے پانی بند کر دیا جاتا ہے. جہاں سے پانی لیا جاتا تھا وہاں پہ جو پہرے داروں کو بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ نہ یہ پانی پی سکے نہ ان کے جانور پانی پی سکے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنا معاملہ جو ہے یزید کے پاس نپٹا لے کے جا کر کے، آپ جو ہے ہمیں جانے کی اجازت دیجیے. شمر ذوالجوشن نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے عبید اللہ بن زیاد کی پہلے بیعت کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس مرجانہ کے بیٹے پہ کبھی بیعت نہیں کروں گا. کہا وہ مرجانہ کا بیٹا یعنی زنا سے پیدا ہوا بچہ، اور کہاں میں آل رسول، کہاں یہ پاک خون اور کہاں وہ زنا سے پیدا ہوا بچہ، میں اس کی جو ہے ہرگز بیعت نہیں کروں گا. تو شمر ذوالجوشن نے تیر چلایا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جبہ پہن رکھا تھا، تو جبہ جو ہے جا کر کے تیر جو ہے جبے میں جا کر لگتا ہے، ہلکی سی خراش آتی ہے، خون نکلنا چالو ہوتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے، بس جو سامان میں لیے اس وقت چلا جاتا تھا کچھ تلواریں ہوا کرتی تھی، حفاظت کے لیے وہی اس پاس ہوتی تھی. 10 دن تک لگاتار آپ جو ہے بھوکے پیاسے. جب 9ویں تاریخ آتی ہے، رات کے وقت جو ہے آپ اپنے خیمے کے اندر جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ، آپ لوگ اگر اپنے گھر جانا چاہو تو چلے جاؤ، ہم آپ کو جو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے. سب نے کہا کہ نہیں، ہم اگر آئے ہیں تو ساتھ میں رہیں گے اور اگر ہمیں مرنا ہے تو ہم ساتھ ہی مریں گے. سب نے جو ہے ایک آواز میں کہا کہ ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں موجود ہیں. لڑائی شروع ہوتی ہے، کہاں ادھر 8-10 ہزار کا لشکر اور کہاں ادھر 72 آدمی صرف کے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ آپ کے 6 بھائی تھے. صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہی تذکر آتا ہے کہ آپ ہی اس میں جو ہے شہید ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5 اور صاحبزادے بھی تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 6 بھائی تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 2 صاحبزادے تھے. حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے 3 بھائی موجود تھے. یہ سارے کے سارے آل رسول موجود تھے وہاں پر. اور لڑائی جب شروع ہوتی ہے، ان میں ایک چھوٹے سے بچے علی اکبر رضی اللہ عنہ، انہیں پیاس لگی ہوتی ہے، شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے. 10 دنوں سے پانی ختم ہے، ماؤں کے پاس دودھ ختم ہو گیا ہے پیاس اور بھوکے اور پیاس ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہاں سارا کا سارا ماحول بند ہے، نہ کھانا آ رہا ہے کہیں سے، نہ پانی آ رہا ہے کہیں سے. تو آپ کو جو ہے نہ کہیں سے کھانا مل رہا ہے نہ پانی مل رہا ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اٹھایا اپنے ہاتھوں میں، اور اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کے کہا کہ یہ لوگوں، یہ بچہ بھی پیاسا ہے، پیاس کے مارے اس کی زبان جو ہے باہر نکل رہی ہے، اس بچے کے اوپر ترس کھاؤ، پانی دے دو. ادھر سنان نے تیر چلایا اور حضرت اکبر رضی اللہ عنہ کے حلق پر لگا یہاں پہ یہ، اور تیر جو ہے وہاں نکل گیا. تیر باہر نکلتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھر جاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور آسمان کی طرف اٹھایا کہ اللہ، ان کوفہ والوں نے ہمیں بلایا، انہوں نے دھوکہ دیا اور پھر جو ہے آج ان سے غداری بھی کر رہے ہیں. کوفہ والے سارے کے سارے وہاں جو لشکر میں موجود ہوئے ہیں، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں نے تو بلایا ہے، یہ خط بوریوں میں رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کا خط ہے، نام لے لے کر بلا رہے ہیں کہ آپ کا خط ہے، آپ نے بلایا ہے اور آپ آج ہی ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ عنہ کو ہاتھ میں اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ انہوں نے بلایا اور انہوں نے ہی دھوکہ دیا،
اے اللہ تو ان سے قیامت تک حساب لیتے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قیامت تک حساب لے رہا ہے. پھر جنگ شروع ہوتی ہے. آپ کے خاندان کے سب شہید ہو جاتے ہیں. سب سے اخیر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ. آپ کی عمر اس وقت 58 سال ہوتی ہے. آپ کے بال سفید ہیں، لیکن جب لڑائی کرتے ہیں حضرت عباس علمدار جو آپ کے بھائی بھی ہیں، اب جب ساتھ میں موجود ہوتے ہیں، انہوں نے لڑنا شروع کیا تو ان کفار ان کے ظالموں کے 88 آدمیوں کو انہوں نے قتل کر دیا. ان لوگوں نے کہا کہ ایسے قتل نہیں ہوگا، ایک ساتھ حملہ کیا جائے. ایک ساتھ بھی حملہ کیا گیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پس نہ کر پائے. نماز کا وقت آتا ہے، ظہر کا وقت. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نماز کی نیت باندھتے ہیں. ادھر سے سینان اور ذوالجوشن نے تیر چلایا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی داڑھی پہ، گھٹی پہ لگاتی ہے. دوسرا تیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن پہ لگا، اور آپ بھوکے اور پیاسے کی حالت میں ہوتے ہیں. آپ نے تاب برداشت نہیں کی، وہیں پہ جو ہے گر گئے. پھر ادھر سینان بڑھتا ہے اور خولی بڑھتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے آپ پاس آتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سجدے میں ہوتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے ہیں. آپ کے سر کو جو ہے دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے. آپ کے سر کے دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے اور سر کو تلوار کی نوک پہ اٹھا لیا جاتا ہے. کس کو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو. حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے خیمے سے باہر آئی، دیکھا کہ ان کے بھائی کو تلوار جو ہے تلوار سر کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ظالموں، تم نے اتنا بھی رحم نہیں کیا، تم نے آل رسول کے جو ہے سر کے دھڑ سے بھی الگ کر دیا، تمہیں اتنا بھی طرف نہیں آیا. ادھر دیکھا کہ جو کوفہ والے جب ان کی بربریت دیکھی، انہوں نے بھی چیخنا چلانا کر دیا، ہائے حسین. ان کی عورتوں نے بھی چلانا شروع کر دیا، ہائے حسین. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بدبختوں، تم نے ہی بلایا اور تم ہی آج کہہ رہے ہو ہائے حسین. اگر آج تم نے ساتھ دیا ہوتا حضرت حسین کا تو یہ حالت نہ ہوتی. انہوں نے کہا کہ اس طرح آج تم جو ہے اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہو، اسی طرح جو ہے اب قیامت کو اپنے سینوں کو پیٹ کرو گے. ٹائم ہو چکا ہوگا، لیکن آپ سے ٹائم لینا چاہوں گا. تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. ظالمانہ طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے قتل کیا گیا. اگر تفصیل سے بتایا جائے تو کلیجہ ہو سکتا ہے باہر آ جائے. آپ کو جو ہے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہو سکتی. جب مطالعہ کیا جاتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اور ہم ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مذاق بنانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو ہے ہم جو نام لیوا پورا دن رات جو ہے لگے ہوئے ہیں 10 دنوں سے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد نہیں ہے بلکہ ان کا مذاق. وہاں سے جو تنہا جو واپس آئے تھے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ، آپ کے بعد جو ہے 40 سال زندہ رہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ آپ نے ڈھول بجایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ ہیں، آپ نے کبھی نہیں 10 دن ماتم بنایا، آپ نے کبھی ان کی شبیہت نہیں کی، آپ نے کبھی ڈھول تاشا نہیں بجایا. حضرت عبدالقادر جیلانی جو آپ کی اولاد میں سے آتے ہیں، آپ بھی 50-60 سال زندگی میں موجود رہے، لیکن آپ نے بھی کبھی ڈھول تاشا نہیں بجایا. ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم ان کوفہ والوں کی پیروی کر رہی ہیں جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہوں نے قتل کروایا، پھر ہائے حسین کرتے ہوئے ان کے جو ہے راستے کے اوپر چھوڑ دیا اور ان کو غداری کی ان کے ساتھ وفائی کی، اور پھر انہوں نے ہی ماتم کرنا شروع کر دیا. ہم تو ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم حسینیت کے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں. ہم حسینیت کے راستے پہ چل رہے ہوتے تو حسینیت کا راستہ یہ ہے کہ سجدے میں انہوں نے سر کو کٹایا، ہم اپنے سروں کو سجدے میں جھکاتے. ہماری مسجد ویران ہے. یہ ڈھول بجانے والے ایک وقت بھی نماز کے پابند نہیں ہیں جنہوں نے نماز پڑھ لیا ہو. ہے کوئی اگر جو ہے نماز پڑھ کے جو کسی نے ڈھول بجا؟ کسی نے نہیں. صرف خرافات کے اندر ملوث ہیں. آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے اوپر زیادہ بہتر سے بہتر خرچ کرو تاکہ پورے سال آپ کے دسترخوان کے اوپر برکت رہے، آپ کے مالوں کے اوپر برکت رہے. اس حدیث کو بھلا دیا گیا، شیطان نے اس حدیث کو بھلا دیا. ہم کھچڑیاں کھانے میں لگ گئے اور ہم جو ہے دال پکانے میں لگ گئے تاکہ ہمارے گھروں سے برکتیں اتر جائیں، ہمارے گھروں سے برکتیں چلی جائیں. شیطان نے کھیل کھیلنا شروع کر دیا. ہم جو ہے کھچڑے اور دالوں میں لگے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھلا دیا کہ مقدس محرم کے دن اپنے دسترخوان کو سجاؤ،
اپنی اولاد کے اوپر وسعت کرو. ہم نے اپنے اولاد کے اوپر وسعت کرنا چھوڑ دیا اور اپنی اولاد کو گندے کپڑے پہنا دیے. ہم نے جو ہے وہ ماتم والا سواری کر لی اور کچھ نہیں جاننے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کیا نہیں بتایا. لوگوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر شہید ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئی ہے انہیں مردہ مت تو وہ ہمیشہ زندہ ہے. اور ہم آج جو ہے 40واں برسی تیجا سارا کا سارا منانے میں تیار ہوئے. یہ کہاں کی وہی حسینیت ہے, یہ کہاں کا دین رسول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن شوق منانے کو کہا ہے. اگر عورت ہے تو 40 دن شوق منانے, 4 مہینے شوق منانے کہا ہے. یہ شوق منانا اسلام کے اندر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہادت کے لیے تڑپا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت آئے پھر زندہ کیا جاؤں پھر اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں. یہ تو خوش نصیبی کی موت. ہم نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی موت کا جو مذاق بنا دیا. ابھی جائیں گے, عصر کا ٹائم ہوگا, پھر وہی جو ہے پھینکنا چالو کر دیں گے. جو ابھی تعظیم کے لائق تھے, جن کے سامنے اگربتیاں جلائی جا رہی تھی, جن کے سامنے فاتحہ کی جا رہی تھی, انہی کو جو ہے مٹی میں روک دیا جائے گا. جس طرح کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ گھوڑے چلائے تھے, آج ہم ان کے اوپر ادھا اور لاٹھی چلانا چالو کر دیں. یہ حسینیت کہاں کی حسینیت ہے؟ حسینیت تو یہ ہے کہ ہم 5 وقت نمازی بنتے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر جو ہے آج ہم صدقات و خیرات کرتے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر جو ہے ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے. ہم یہ لنگر کھلا رہے ہیں, آج ہمارے لنگروں میں کوئی غریب آنے والا نہیں ہے. لنگر کھلانے کا ثواب جبھی ہوگا جب کوئی بھوکا ہمارے اندر آئے, ہمارے بھوکا جو ہے پیٹ کو بھرے. لنگر آج ہم کھا رہے ہیں, کوئی موٹے موٹے پیٹ والے آ رہے کھا کے چلے جا رہے, یہ کوئی ثواب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب کو کھانا کھلانا اور غریب کو کپڑا پہنانے کا ثواب ہے. آج تو ہم یہ بدعات کا کام چالو کر رہے ہیں. ہم نے تو شیعت کا کام چالو کر دیا ہے. شیعہ لوگوں نے جس طرح ڈھول بجانا چالو کر دیا, سبیلے لگانا چالو کر دی, ہم نے بھی دیکھا رہے بہت بڑھیا کرنے لگانا چالو کر دی. یہ کوفہ والے ہی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو ختم کیا, پھر انہوں نے ماتم کیا, پھر انہوں نے سبیلے لگائی, ساری چیزیں کی. آج وہ سنی حضرات بھی نہیں کر رہے ہیں. لہذا ہمیں جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, کس طرف نہیں جا رہے ہیں, کس طرف ہمیں جو کیا دین جو ہے درس دیتا ہے, کیا درس نہیں دیتا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے کربلا کے میدان میں دین کو زندہ رکھا تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو زندہ رکھیں, دین کا بگاڑ نہ بنائیں, دین کا تماشا نہ بنائیں. جو ہاں مرتے مرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے جو ہے اپنے دین کو, اپنی نمازوں کو برقرار رکھا, اور یہاں ہم کھلی آزادی کے اندر نماز مسجدوں کو کھولے ہوئے ہیں, حی علی الصلاۃ کی اذانیں آ رہی ہیں, لیکن ہم جو ہے نمازوں کی طرف جانے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مؤذن حی علی الصلاۃ اور کامیابی کی طرف, حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف بلاتا رہتا ہے, لیکن ہم پتہ نہیں کہاں گم رہتے ہیں, کہاں تلاش رہتے ہیں. اگر کہہ دیا جائے تو فلاں آدمی گمراہ ہو گیا ہے, فلاں آدمی گمراہ ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.